الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھ سے قبل ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب نے گفتگو کے آخر میں جو بات فرمائی ہے میں اسی پر ہی بات کرتا ہوں. میں نماز سے قبل اور نماز کے بعد سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کس عنوان پر بات کروں. اگر بلانے والے مجھے کوئی عنوان دیں تو بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے، اور اگر بلانے والے کوئی عنوان نہ دیں تو بلا عنوان بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل اس لیے کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ بات کروں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہو، تو بات پھر کبھی سوچ کا تضاد اور ٹکراؤ رہتا ہے. مولانا نے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کامل اور مکمل عطا فرمایا. تو میں آپ کی خدمت میں دین کامل کا معنی بیان کروں گا کہ دین کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے. بہت ساری باتیں بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں یوں عرض کروں گا، ایک قرآن کریم کا لفظ ہے، دوسرا قرآن کریم کا معنی ہے، اور تیسرا قرآن کریم کا مطلب ہے. ہم الفاظ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا معنی ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں کہ تم غلط ہو چونکہ تم قرآن کے خلاف ہو. حالانکہ وہ شخص قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، وہ قرآن کے اس مطلب کے خلاف ہوتا ہے جو مطلب جناب بیان کرتے ہیں. ایک بندہ حدیث کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اس مطلب کی مخالفت کرتا ہے جو اس بندے نے خود منتخب کیا ہے. تو کسی بندے کے بیان کردہ مطلب کو نہ ماننا اور بات ہے، اور قرآن کریم کو نہ ماننا اور بات ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے، دین کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے. جو اس کو سمجھے ہیں الجھن کا شکار نہیں ہو، اور جو نہیں سمجھا وہ الجھن کا شکار ہوا ہے، اور دوسروں کو الجھن میں وہ ڈالتا ہے جو خود الجھن کا شکار ہو. جو بندہ خود الجھن کا شکار نہ ہو وہ دوسروں کو الجھن میں نہیں ڈالتا. جو بندہ خود دماغی ٹینشن کا مریض ہو وہ دوسروں کو ٹینشن میں ڈالتا ہے، اور جس کی اپنی ٹینشن کوئی نہ ہو وہ دوسروں کو بھی ٹینشن میں نہیں ڈالتا. آدمی کا دماغ ٹھیک ہو تو دوسروں کو خراب تھوڑی کرتا ہے، اور جس کا اپنا دماغ ٹھیک نہ ہو وہ گھر میں 10 بندوں کو خراب کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے پاگل بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ خود پاگل ہوتا ہے. اور جس کا اپنا دماغ ٹھیک ہو وہ دوسروں کو اتنی جلدی پاگل نہیں کہتا. ایک تو میں یہ عرض کروں گا بات، اور دوسری بات جو مولانا فرما رہے تھے اس بات کو بھی سمجھیں. بعض لوگوں کا گلہ اور شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں اختلافی مسائل بیان کیوں ہوتے ہیں. اس کی وضاحت سمجھیں. ایک ہوتا ہے اپنی مسجد میں اپنا مسئلہ، اپنے مسئلے پر دلائل، یہ بات الگ ہے. ایک ہے اپنی مسجد میں دوسرے کا مسئلہ، اس کی تردید، یہ بات الگ ہے. ہم اپنی مسجد میں اپنا مسئلہ، اپنے مسئلے پر دلیل دیں، اس کو اختلافی بات نہیں کہتے. اپنی مسجد میں دوسرے کا مسئلہ بیان کر کے اس پہ فتویٰ لگائیں تو یہ اختلافی بات ہوئی نا.
میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ حضرات 5 نمازیں 5 وقت میں پڑھتے ہیں یا 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھتے ہیں؟ دیکھ لیں اچھی طرح. فجر کی وقت الگ ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا. اس لیے کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں. آپ اہل تشیع کے امام بارگاہ میں جا کر دیکھیں، وہ فجر کی نماز ایک وقت میں، ظہر عصر ایک وقت میں، اور مغرب عشاء ایک وقت میں. وہ کہتے ہیں یہ عصرین ہیں اور یہ مغربین ہیں، کہتے ہیں ظہرین ہیں اور مغربین ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ 5 نمازیں 5 وقت میں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام کو، آپ کے مسجد کے خطیب کو، آپ کے مسلک کے عالم کو یہ دلائل دینے چاہیے کہ ہم 5 نمازیں 5 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں. اب اگر ہم اس مسجد میں، صراط مستقیم مسجد میں بیان کریں بھئی ہم 5 نمازیں 5 وقت میں کرتے ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، اور کوئی بندہ آ کر کے جی آپ نے اختلافی بات کی ہے. ہم پوچھیں کون سی اختلافی بات؟ کہتے ہیں ہم تو 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تم نے 5 وقت میں 5 نمازوں پر دلائل کیوں دی ہیں؟ ہم نے کہا بھی تمہاری بارگاہ میں، امام بارگاہ میں 5 نمازیں 3 اوقات میں ہیں، تمہارا جا کر تمہارے مسلک پر دلائل دے. ہم 5 نمازیں 5 وقت میں پڑھتے ہیں، ہمارے امام سے ہمارے مسلک پر دلائل دیں گے. تو جب عبادت گاہ الگ ہے، عبادت الگ ہے، تو دلائل الگ ہوں گے نا. دوسرا بندہ اپنی عوام کو دلائل پورے دیتا ہے، اور جب آپ بات شروع کریں گے، آپ کی مسجد کے سارے بندے نہیں، 2-4 بندے بات پھیلائیں گے، اور 2-4 بندے وہ ہوں گے جو آپ کے ہم ذہن بھی نہیں ہوں گے، ہم مسلک بھی نہیں ہوں گے، اور وہ آپ کی مسجد میں اس لیے نماز پڑھیں گے تاکہ اس مسجد میں ان کا موضوع کبھی بھی بیان نہ ہو. میں خیر ان چیزوں کا تعلق تربیتی نشستوں سے ہے. میں یہ بات سمجھاؤں گا تو ہمارا سارا گھنٹہ اسی میں لگ جانا ہے کہ میں یہ ذہن سازی آپ کی کروں کہ اپنی مسجد میں اپنے مسائل کا بیان ہونا کتنا ضروری ہے. میں ایک واقعہ سنا کر بات آگے چلاتا ہوں. ہمارے ہاں پنجاب میں ایک ضلع ہے بہاڑی میں ایک جماعت آئی، اور تبلیغ جماعت کے حضرات تھے. سال کی جماعت چل رہی تھی. مسجد ہماری نہیں تھی، مسجد اہل حدیثوں کی تھی، غیر مقلدین کی تھی. اب ظاہر ان کا ہمارا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے. تو جب ان نے وہاں گشت کا عمل اور تعلیم کا عمل شروع کیا، ان کو مسجد کے اہل حدیث امام کہنے لگے چونکہ آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے، آپ آئیں لوگوں کو نمازیں سکھانے کے لیے، پہلے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھیں، پھر دوسروں کو سنت کے مطابق پڑھائیں. اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے، اس بات کا جواب آپ کے پاس نہیں بنے گا. امام صاحب نے بات کی اور چلے گئے. انہوں نے کہا اپنے اس مسجد میں بیان بھی نہیں کرنا، تعلیم بھی نہیں کرنی، پہلے نماز سنت کے مطابق ثابت کرو، آپ ہماری مسجد میں نماز کی دعوت دو. اگر آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں، خود سنت کے مطابق پڑھو اور دوسروں کو دعوت دو. امام صاحب نے کہا میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں. امام صاحب چلے گئے. مسجد کی جو جماعت آئی تھی، امیر صاحب نے جماعت کو جمع کیا اور فرمایا کہ سب احباب اس پہ مشورہ کرو، اب اس کا کیا کریں. مشورے میں طے یہ ہوا، ہمارے رائیونڈ کا اصول یہ ہے کہ جماعتیں جس علاقے میں جائیں مقامی علماء سے پوچھ کر کام کریں. جو جماعت رائیونڈ کے اصول کی پابندی کرتی ہے وہ دین کا کام کرتی ہے، جو اصولوں کی پابندی نہیں کرتی وہ اتحاد کی بجائے انتشار پیدا کرتی ہے. جب مرکز کی بات نہیں مانیں گے تو انتشار ہوگا نا، فساد ہوگا. اب مشورے میں طے ہوا جی مقامی علماء سے پوچھ کر کام کریں. چلو مشورہ کریں. اب ان نے قریب دیوبند کی مسجد تھی، وہاں 2 بندے بھیجے، یہ مسئلہ پیش ہے، آپ بتائیں اس کا کیا کریں. ان حضرات نے، ہماری تنظیم اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر ہیں مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم، اس وقت اس جماعت کے امیر نہیں تھے، حدیث کے استاد ہیں باب العلوم کروڑ پکا میں، وہ بہاڑی میں سبق پڑھاتے تھے. کسی نے کہا وہ اچھے جید عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ. مولانا کے پاس جماعت کے 2 بندے پہنچے تو مولانا نے فرمایا کہ تمہیں اس مسجد کے امام نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہی ہے. انہوں نے کہا پھر تو ہمارے لیے بات بہت آسان ہو گئی ہے. اگر وہ نہ کہتا اس مسجد میں کام مشکل تھا، چونکہ انہوں نے پہل کر دی ہے، اب کام کرنا بہت آسان ہے. انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ پوری تفصیل ان کو سمجھا دیا، اب اس کے مطابق بات کریں. ان نے پھر مولانا کی ہدایات کے مطابق امام صاحب سے بات کی. امام صاحب تشریف لائے اگلی نماز میں تو کتابیں لے کر آئے.
ممبر پہ کتابیں رکھ دیں، کتاب ممبر سج گیا کہ اب تبلیغی جماعت والوں کو نماز سکھانی ہے۔ امیر صاحب نے ایک ساتھی متکلم طے کیا جو اچھا تھا اور بات کرنی جانتا تھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت ہماری گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ سکھائیں، ہم سیکھتے ہیں، جب سیکھ لیں گے پھر دعوت دینی شروع کریں گے۔ اور ہماری سال کی جماعت ہے، 3 دن کی نہیں ہے، پورا سال یہاں ٹھہریں گے۔ ہم اپنا بستر بھی لے کر لائے ہیں، کھانا بھی اپنے ایسے طالب علم تمہیں نہیں ملیں گے جو تبلیغی جماعت والے ہیں، ہم اپنی جیب سے کھائیں گے، خود پکائیں گے، اور بستر بھی پاس ہے۔ عام مدرسوں میں طلبہ آئے تو مدرسہ کھانا بھی دیتا ہے، بستر بھی دیتا ہے۔ تبلیغی جماعت نے جو ترتیب شروع کی ہے اس میں بستر بھی اپنا ہے اور کھانا بھی اپنا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں نماز سکھائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم نماز میں رفع دین نہیں کرتے، خلاف سنت ہے۔ جو بات سمجھائی تھی اس کے مطابق گفتگو شروع ہوگی۔ متکلم کہنے لگے حضرت نماز کون سا رفع دین سنت کے مطابق خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں رفع دین نہیں کرتے۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر سے۔ تو انہوں نے کہا پہلے اللہ اکبر سے کہا ہے نا، جب رکوع کی باری آئے گی تو وہ بھی سیکھ لیں گے۔ اب امام صاحب نے رکوع اللہ اکبر شروع کا تو سیکھا نہیں تھا، انہوں نے تو دلیل رفع دین رکوع والی یاد کی تھی، مولوی صاحب کا علم ختم ہو گیا، وہ کتابیں اب کسی کام کے لیے جو پڑھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم رائیون سے آئے ہیں، ہمیں بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ ہم پورے دین اور پوری نماز کی بات کریں گے، آدھی نماز کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے کاپیاں رکھ لی ہیں، قلم لے لیا ہے، آپ سبق پڑھائیں گے اور ہم سیکھیں گے۔ ترتیب یہ ہوگی، ایک مسئلے پر آپ ایک حدیث سنائیں گے، ہم اس کو لکھیں گے، اگلی نماز میں آپ کو ہم یاد کر کے سنائیں گے۔ آپ اگلی نماز میں ایک حدیث سنائیں گے، ہم اس کو یاد کریں گے۔ ہم مولوی نہیں ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم نہیں، ایک حدیث میں آپ یاد کرائیں اور سنائیں، ہم سال پورا آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے امام اللہ اکبر پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے اور مقتدی اللہ اکبر آہستہ کہتا ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز شروع کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر کہنے لگے ہیں، آپ ہمیں حدیث لکھا دیں کہ امام نماز شروع کراتے وقت اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے اور مقتدی اللہ اکبر آہستہ کہے۔ نمبر 2، اگر امام اونچی آواز سے کہنا بھول گیا اور غلطی سے آہستہ اللہ اکبر کہہ دی، اس کی نماز ہو جائے گی تو حدیث لکھا دیں، اگر نہیں ہوگی تو حدیث لکھا دیں۔ مقتدی کو اللہ اکبر آہستہ کہنی چاہیے تھی، اس نے بھول کر بلند آواز سے کہہ دی، اس کی نماز ہو جائے گی تو حدیث لکھا دیں، اگر نہیں ہوگی تو حدیث لکھا دیں۔ اب یہ سبق لکھوا دیں، باقی انشاءاللہ اگلی زور کی نماز میں صحیح۔ مولوی صاحب نے کہا تم شرارتیں کرنے کے لیے آئے ہو یا تبلیغ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضرت حدیث پوچھنا شرارت ہے، نماز سیکھنا شرارت ہے، آپ لکھوائیں ہم بسم اللہ پڑھیں۔ اب جو غیر مقلدین کی مسجد تھی، پہلے لوگ تبلیغی جماعت کا تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے، اب مولوی صاحب کا تماشا بن گیا۔ ان کا خیال تھا یہ ذلیل ہوں گے، اللہ نے ذلت ان کے کھاتے میں ڈال دی۔ اب ایک ایک دو مقتدی اٹھنا شروع ہو گئے۔ امیر صاحب کہہ رہے ہیں حضرت یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو حدیثیں لکھائیں تاکہ ہم نماز سیکھنی شروع کریں، ہم سنت کے مطابق نماز سکھائیں۔ یہ حدیثیں مانگ رہے ہیں، مولوی صاحب دکھا نہیں رہے، مقتدی اٹھ کے چلے گئے۔ اب مولوی صاحب کی کتابیں اٹھا کر گھر لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مشورہ کر کے بیٹھے، اس کا خیال یہ تھا کہ شکار پھنس گیا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مشورہ کر کے چلے تو کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ آپ جماعت میں جائیں، یہی سوال آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تمہیں کوئی بھی سال بھر میں پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکون سے مسجد میں اپنا کام کریں گے۔ تو جیسے مولانا فرما رہے تھے، الجھن تب ہوتی ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے اور جواب نہیں بن پاتا، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے خیر میں آگے اب بات شروع کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین دین کامل ہے، اس پر میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہنے کا آخری سال ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی 80 یا 85 دن زندہ رہے اور دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دین کامل ہے۔
دین کے کامل ہونے کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں۔ ہمارا دنیا بھر کے مسلمانوں کا اعتقاد ہے ہمارا قرآن کامل ہے، تورات ناقص ہے۔ قرآن کامل ہے، انجیل ناقص ہے۔ قرآن کامل ہے، زبور ناقص ہے۔ تورات، انجیل، زبور کے ناقص ہونے کا معنی اس وقت میں کامل تھی لیکن آج کے اعتبار سے ناقص ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے نبی تھے، اس قوم کو جتنے مسئلے چاہیے تھے ان کے لیے تورات کامل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے، اس قوم کو جتنے مسئلے چاہیے تھے ان کے لیے انجیل کامل تھی۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے نہ حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی تھے علیہ السلام، نہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ کتاب کامل بنتی ہے۔ اس لیے تورات انجیل کا آج کے اعتبار سے ناقص ہونا یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ آپ کی صراط مستقیم مسجد یہ پورے گلشن اقبال کے لیے نہیں ہے، یہ گلشن اقبال کے ایک محلے کے لیے ہے۔ اپنے محلے کے اعتبار سے مسجد کامل ہوگی لیکن پورے گلشن اقبال کے اعتبار سے مسجد ناقص ہوگی۔ ہم اس کو کامل کہیں گے اپنے محلے کے نمازیوں کے لیے اور اس کو ناقص کہیں گے پورے گلشن کے لحاظ سے۔ تورات کامل ہے اپنے دور کے لحاظ سے اور ناقص ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ یہودی تورات پیش کرتا ہے، عیسائی تورات پیش کرے یا مسلمان قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں تورات ناکافی ہے، انجیل ناکافی ہے، لہذا قرآن کریم کو لو جو آج کے دور میں کامل، مکمل اور کافی کتاب ہے۔ یہود اور عیسائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تورات اور انجیل ناقص کیوں ہے؟ ہم انہیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں یہ مسائل تورات میں بھی نہیں اور یہ مسائل انجیل میں بھی نہیں، اس لیے تورات انجیل آج کے اعتبار سے ناقص کتاب ہے۔ یہود اور نصارہ ہمارے اس سوال کو ہمارے اوپر پھینکتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں اگر تورات انجیل کے ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تورات انجیل میں سارے مسائل نہیں ہیں، جب ایک تمہارا قرآن بھی ناقص ہے کیونکہ سارے مسائل تو قرآن بھی نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن میں کون سے مسئلے ہیں جو نہیں ہیں؟ یہود و نصارہ ہمیں گنوائیں گے اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل گنوائیں گے۔ میں موٹے موٹے مسئلے 2-3 عرض وہ کرتا ہوں جو آپ کے لیے سمجھنے بہت آسان ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، نماز کا حکم دیا گیا، یہ قرآن کریم میں ہے۔ ہم سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم نمازیں 5 پڑھتے ہو، یہ 5 کا لفظ قرآن میں ہے، ہم نے کہنا قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا پھر قرآن ناقص ہوا۔ آپ فجر کی 4 رکعت پڑھتے ہو، ہم کہیں گے جی ہاں۔ اس نے کہنا فجر کی 4 رکعت قرآن میں ہے، ہم نے کہا قرآن میں نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر قرآن ناقص ہوا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو لباس نماز کے لیے ضروری ہے یہ قرآن میں ہے، ہم نے کہنا قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا اس کا معنی کہ قرآن تمہارا ناقص ہے۔ صرف ایک نماز کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ پوچھے تم تراویح پڑھتے ہو، ہم نے کہے گا جی ہاں، تراویح کا حکم قرآن میں ہے، ہم نے کہنا نہیں۔ وہ کہے گا پھر قرآن ناقص ہے۔ تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20، قرآن میں ہے، ہم نے کہنا نہیں۔ اس نے کہنا پھر قرآن ناقص ہے۔ اب دیکھو صرف نماز کے مسائل لو، باقی زکوٰۃ، حج، روزہ یہ سارے چھوڑ دیں۔ جب ہم کہیں گے قرآن میں نہیں ہے تو یہود و نصارہ کہیں گے پھر اس کا معنی قرآن ناقص ہوا۔ ہم ان کو جواب دیں گے قرآن ناقص نہیں ہے۔ دیکھیں ایک قرآن کریم ہے جو کلام خداوندی ہے، ایک قرآن کریم کی شرح ہے جو حدیث پیغمبر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا ہے اور قرآن سمجھانے کے لیے ہمیں نبی دیا ہے۔ جو اللہ نے کلام براہ راست آسمان سے اتارا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اس کی جو شرح اللہ کے پیغمبر نے فرمائی اسے حدیث کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ قرآن کے متن کلام خداوندی میں مل جائے گا اور کوئی مسئلہ قرآن کی شرح حدیث پیغمبر میں مل جائے گا۔ جو مسئلے آپ نے بتائے ہیں اگرچہ قرآن کے متن میں نہیں ہے لیکن یہ مسئلے قرآن کی شرح میں موجود ہیں، تو مسئلہ قرآن میں ہو یا قرآن کی شرح میں وہ مسئلہ تو قرآن کا ہوا، اس لیے کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ یہ میں نے نماز کا لفظ کہا ہے علماء کے لیے،
میں علماء طلبہ سے کہتا ہوں یہ دفعہ دخل مقدر ہے، میں بعض باتیں علماء کے لیے کہتا ہوں اس کو ذہن میں رکھا کرے۔ قرآن وہی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، حدیث وہ وہی ہے، تلاوت تو ہوتی ہے مگر نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ غیر مطلوب کا معنی یہ نہ کرنا تلاوت ہوتی نہیں ہے، ورنہ دورے والے پورا سال تو تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت نہ ہونے کا معنی کہ نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، تو وہ بھی وہی اور یہ بھی وہی، کچھ مسئلے قرآن میں اور کچھ مسئلے قرآن کی شرح حدیث میں، تو حدیث بھی تو وہی ہے۔ ہم نے کہا دین اس اعتبار سے قرآن کامل ہے، کچھ مسئلے قرآن کا متن دے گا اور کچھ مسئلے قرآن کی شرح دے گے۔ قرآن کے متن کا نام کلام اللہ ہے اور قرآن کی شرح کا نام حدیث رسول اللہ۔ کچھ مسئلے قرآن سے ملیں گے، کچھ حدیث سے ملیں گے، لہذا قرآن ماننا ضروری ہے تو حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہود و نصارہ نے پھر اعتراض کر دیا، ہم تمہیں ایسے سینکڑوں مسائل بتائیں گے کہ جو قرآن کریم میں بھی نہیں اور حدیث پیغمبر میں بھی نہیں، کلام اللہ میں بھی نہیں، حدیث رسول میں بھی نہیں، قرآن کے متن میں بھی نہیں، قرآن کی شرح میں بھی نہیں۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ میں وہ مسائل بتاتا ہوں جو پیش بھی آتے ہیں اور آپ کے لیے سمجھنے بھی بہت آسان ہے۔ نمبر 1 مسئلہ، آپ کے امام صاحب نے تلاوت اس مائک پہ کی ہے، ہم نے امام صاحب کی آواز نہیں سنی، ہم نے لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے اللہ اکبر کہا، تو جب امام لاؤڈ سپیکر میں تلاوت کرے اور مقتدی امام کی نماز نہیں لاؤڈ سپیکر والی سنے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے یا مقتدی کی نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں اور یہ مسئلہ حدیث میں بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے والد صاحب کو اسپتال میں کسی بندے نے داخل کرایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی والد صاحب کو 2 بوتل خون کی چاہیے، اب اس کو خون دے یا نہ دے، نہ مسئلہ قرآن میں اور نہ ہی مسئلہ حدیث میں۔ ایک آدمی کے بال سارے سر کے اتر گئے، اب ڈاکٹر نے کہا جی ہم سر کے مصنوعی بال لگوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے نہ جائز؟ نہ قرآن کریم میں نہ حدیث پاک میں ہے، اب اس کا کیا کرے؟ ایک آدمی کراچی میں ہے اور رشتہ دار جس بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انگلینڈ میں ہے، اس کی مجبوری ہے کراچی نہیں آ سکتی، اس کی مجبوری ہے انگلینڈ نہیں جا سکتا، ٹیلی فونک نکاح کریں گے، ٹیلی فونک نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، بیمار ہوا، ہسپتال میں چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا روزہ توڑ دو، اس نے کہا جی میں نہیں توڑوں گا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو طاقت کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، اس انجیکشن کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ اب کتنے مسائل موجود ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں۔ جو میرے یہود اور نصارہ کہیں گے قرآن تو تمہارا ناقص ہوا، پہلے سوال کا تم نے جواب دے دیا، ہمارے اس سوال کا جواب تم کیا دو گے؟ ہمارے علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو قرآن کے کامل ہونے کا معنی سمجھو، ایک مسئلہ وہ ہوگا جو قرآن کے متن میں ہے اور ایک مسئلہ وہ ہوگا جو قرآن کی شرح میں ہے یا کلام اللہ میں یا حدیث رسول اللہ میں، اور بعض مسائل وہ ہوں گے کہ جو قرآن کے ظاہر میں بھی نہیں اور حدیث کے ظاہر میں بھی نہیں۔ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ قرآن کے اندر الفاظ کی طے میں چھپے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، حدیث کی طے میں چھپے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے قرآن نے اصول دیے ہیں، وہ مسئلہ اس اصول سے نکلتا ہے، حدیث نے اصول دیے ہیں، وہ مسئلہ اصول سے نکلتا ہے۔ اصول کون سے دیے ہیں؟ آپ نے سنا کئی بار ہے لیکن دلائل سے بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم نے 4 اصول دیے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا یہ تمہیں قرآن کریم سے ملے گا۔ پارہ نمبر 8 آپ قرآن کریم دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ تمہیں قرآن سے ملے۔ ما انزل الیکم من ربکم کا معنی قرآن ہے، قرآن دیکھو، قرآن سے مسئلہ ملے گا۔ اگر قرآن کریم میں نہ ملے تو پھر کہاں جائے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی پاک کی سنت کو دیکھو، مسئلہ وہاں درج ہوگا۔ اگر پیغمبر کی سنت میں نہ ملے پھر کہاں جائے؟ قرآن کریم نے پھر اصول دیا، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جس مسئلے پہ امت کے سارے فقہا علماء اکٹھے ہو جائیں تم اس مسئلے کو لے لو، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اجماع امت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھ اور آپ جیسے مسئلے پر اتفاق کر لیں، اجماع امت کا معنی ہے کہ جس پہ اہل علم اتفاق کر لیں اس مسئلے کو قبول کر لو۔ اگر علماء کے اجماع امت میں مسئلہ نہیں تھا
چونکہ مسئلہ بعد میں پیش آیا، اب کہاں جائے؟ پھر بھی قرآن نے اصول دیا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم مجتہد کی بات کو مانو، مجتہد کے قیاس کو مانو، جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اس کی اتباع کرو، تمہیں مسئلہ مل جائے گا۔ اب قرآن نے اصول کتنے دیے؟ 4۔ یا مسئلہ قرآن سے ملے گا، یا مسئلہ سنت سے ملے گا، یا مسئلہ اجماع امت سے ملے گا، اور یا مسئلہ قیاس شرعی سے ملے گا۔ اصول کتنے ہو گئے؟ 4۔ توجہ رکھنا، اصول کتنے ہو گئے؟ 4۔ یا مسئلہ قرآن سے ملے گا، یا نبی پاک کی سنت سے ملے گا، یا اجماع امت سے ملے گا، اور یا قیاس شرعی سے ملے گا۔ اور یہی 4 اصول قرآن کی شرح حدیث پاک نے بھی دیے ہیں۔ حدیثیں اس موضوع پر کئی ہیں، میں معروف حدیث پیش کرتا ہوں جو سب کے علم میں ہے اور سمجھنی بڑی آسان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں بھیجا، معلم بھی بنایا اور گورنر عامل بھی بنایا، فرمایا اے معاذ، جو میں نے تمہیں آج تک سبق پڑھایا ہے اور تمہیں عامل بنا کر بھیج رہا ہوں، ذرا مجھے کچھ بتاؤ، تمہیں بات میری سمجھ آئی ہے؟ حضرت معاذ کو حضور یوں بات سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم جاؤ گے، سبق پڑھاؤ گے، مسائل بتاؤ گے، لوگ تم سے مسائل پوچھیں گے تو آپ لوگوں کو مسائل کیسے بتاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ حضرت معاذ نبی پاک کا شاگرد ہے، حضور سے پڑھا ہے، امت کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اب نبی پاک کا پروردہ کیا بات کہتا ہے ذرا وہ سمجھے۔ حضرت معاذ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان عرضا لک قضاء بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جب لوگ فیصلہ لے کر آئیں گے تم اس قضیہ کو لے کر آئیں، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے فیصلہ کر دوں گا، قرآن کریم دے کر بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر قرآن کریم میں مسئلہ نہ ملے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہود نے یہی کہا تھا نا قرآن ناقص ہے، اس میں فلاں مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا قرآن میں نہ ملے پھر کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول بسنت رسول اللہ، بسنت رسول اللہ، میں آپ کی سنت سے مسئلہ بتا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لم تجد، اگر تمہیں میری سنت میں بھی نہ ملے پھر مسئلہ کہاں سے تلاش کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اجتہد برأیی، اللہ کے نبی پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، میں قیاس کر کے مسئلہ بتا دوں گا۔ اس دلیل کو بیان کرنے سے قبل ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرمائیں، اہل علم جلدی سمجھ جائیں گے اور دوسرے توجہ فرمائیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دو گے؟ انہوں نے کہا جی قرآن کریم سے۔ حضور نے پوچھا ان لم تجد، اگر آپ کو قرآن میں نہ ملے تو پھر؟ کہا جی بسنت رسول اللہ، میں حضور آپ کی سنت سے بتاؤں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر سنت میں نہ ملے تو پھر؟ کہا جی اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ بہت سارے مسئلے قرآن میں نہیں حدیث میں ہیں، اور بعض حدیث میں نہیں بلکہ قیاس میں ہیں، اللہ کے نبی بھی مانتے ہیں اور صحابی بھی مانتا ہے۔ آپ آج کے لوگ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے مسئلے قرآن میں ہیں، یہ نبی پاک سے زیادہ سمجھدار تو نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ سمجھدار تو نہیں، اللہ کے نبی اور صحابی کی رائے ہے کہ سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہیں۔ اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی رائے اگر سنت میں نہ ملے تو پھر کیا اجتہاد کروں گا؟ اس کا معنی سارے مسئلے حدیث میں بھی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میرا نام اہل حدیث ہے کیونکہ ہر مسئلہ حدیث میں ہے۔ میں نے کہا نبی پاک فرماتے ہیں نہیں ہے، تو کہتا ہے ہم تیری بات مانیں یا پیغمبر کی مانیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مسئلہ حدیث میں نہیں ہے اور تو کہتا ہے موجود ہے، صحابی کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے موجود ہے۔ ہم تیری بات مانیں، اللہ کے نبی یا صحابہ کی بات مانیں؟ پیغمبر اور صحابہ کی بات سے ثابت ہوا ہر مسئلہ قرآن میں بھی نہیں اور ہر مسئلہ حدیث پیغمبر میں بھی نہیں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، ذرا دوسری بات سمجھیں۔ جب حضرت معاذ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہا جی میں قرآن سے بتاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا قرآن میں نہ ملے تو پھر؟ ان لفظوں پہ غور کرنا، ایک لفظ ہوتا ہے فإن لم یکن، ایک ہوتا ہے فإن لم تجد۔ اللہ کے نبی نے فإن لم یکن نہیں فرمایا، فإن لم تجد فرمایا۔ فإن لم یکن کا معنی حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر کہاں سے جواب دو گے؟ فرمایا فإن لم تجد، ہو سکتا ہے قرآن میں ہو مگر تجھے نہ ملے تو پھر جواب کہاں سے دو گے؟ ایک ہے قرآن میں نہ ہونا اور ایک ہے قرآن میں ہونا اور مجتہد کو پتہ نہ چلنا۔
اس سے پتہ چلا کہ بس اگر ایک مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے، ایک مجتہد کو نہیں ملتا تو دوسرے کو مل جاتا ہے، ایک کو نہیں ملتا تو دوسرے کو۔ انہوں نے کہا جی سنت سے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَإِن لَّمْ يَكُن، نہیں فرمایا اگر سنت میں نہ ہو، فرمایا اگر سنت میں ہو سکتا ہو مگر تجھے نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اجتہد برائیے۔ اس سے پتہ چلا، توجہ رکھنا، اگر ایک مسئلہ قرآن میں ہو اور مجتہد کو نہ ملے وہ حدیث پہ عمل کر لے تو مجتہد کو گناہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسئلہ حدیث میں ہو اور مجتہد کو نہ ملے وہ اجتہاد کر لے تو اس کو گناہ پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ مہر اللہ کے پیغمبر نے لگائی ہے۔ علم تجد کا معنی اور ہوتا ہے، علم یکن کا معنی، ہاں علم تجد کا معنی اور علم یکن کا معنی اور۔ آپ محسوس نہ فرمائیں، میری مجبوری ہے چونکہ میرے بیان میں بعض طلبہ علماء بھی ہوتے ہیں تو میں نے ان کی رعایت کرنے ہوئے بعض علمی نکات وہ بھی عرض کرنے ہوتے ہیں جو عام بندے کی سطح سے بالا ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنی والی بات آپ لے لیں، علماء والی بات علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ ہر بات پہ آپ اصرار نہ کریں کہ مجھے پوری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، جتنی سمجھ آنی ہے وہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلے کا جواب کہاں سے دو گے؟ حضرت معاذ نے کیا فرمایا؟ کہاں سے دوں گا؟ یہ تو یاد کریں نا، کہاں سے دوں گا؟ قرآن۔ فرمایا کہ قرآن میں تجھے نہ ملے پھر حدیث نہیں، سنت سے جو لفظ کہتے ہو وہ یاد رکھو، کیسے سے جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی سنت سے دوں گا۔ فرمایا سنت میں نہ ملے تو پھر بولو، انہوں نے کیا کہا کیسے دوں گا؟ اجتہاد۔ اس سے معلوم کوئی مسئلہ قرآن میں ہوگا، کوئی مسئلہ سنت میں ہوگا، کوئی مسئلہ مجتہد کے اجتہاد سے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خوش ہوئے، پریشان نہیں ہوئے کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے؟ آج تم کہہ دو بھئی ہر مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی اجتہاد کی ضرورت ہے، تو لوگ کہیں گے او تو نے دین کو ناقص کہہ دیا، تو نے غلط بات کہہ دیا، سیخ پا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، وضع یدہ علی صدرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا تاکہ معاذ کا سینہ کھل جائے۔ اجتہاد کے لیے شرع صدر چاہیے نا، اس لیے کس پہ رکھ دیا؟ سینے پہ۔ اجتہاد تب ہوتا ہے جب شرع صدر ہو، شرع صدر کے لیے پیغمبر نے ہاتھ رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی فعلی شاباش ہے۔ یہ کون سی ہے؟ فعلی، عمل سے شاباش دی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضى رسولہ، اے اللہ میں تیرا نمائندہ ہوں، یہ معاذ میرا نمائندہ ہے، اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، یہ میرا پیغمبر ہے، قاصد میں تیرا قاصد ہوں، یہ میرا قاصد ہے، اللہ تیری بات میں کرتا ہوں، میری بات یہ کرتا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ان کو یمن میں نے بھیجا ہے، اے اللہ میں تیرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یرضى بہ رسولہ، اے اللہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے جس سے تیرا محمد خوش ہو گیا۔ اللہ جیسے تیرا پیغمبر راضی ہے، میں خوش ہوں کہ میرے معاذ نے بات کو سمجھ لیا ہے، میرے معاذ نے دین کو سمجھا ہے۔ میرے دوستو تم بتاؤ، جو معاذ حضرت معاذ کو دین سمجھ آیا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے تو دین تو وہی ہوگا نا، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت، نمبر اجتہاد۔ اب چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، کسی مسئلے پر امت جو گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، یہ اجماع امت۔ تو قرآن نے بھی اصول کتنے دیے؟ 4۔ اللہ کے نبی نے اصول کتنے دیے؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ اب ہم یہود و نصارہ سے کہیں گے کہ دیکھو ایک مسئلہ قرآن میں ہوگا، کبھی مسئلہ سنت میں ہوگا، کبھی مسئلہ اجماع امت میں ہوگا، اور کبھی مسئلہ قیاس میں ہوگا۔ تو جو مسئلہ قیاس بتائے گا نا، یہ مسئلہ قرآن کا ہوگا، جو مسئلہ مجتہد بتائے گا یہ مسئلہ قرآن کا ہوگا، جو اجماع امت بتائے گا یہ مسئلہ قرآن کا ہوگا۔ آپ کہو گے مجتہد کا مسئلہ قرآن کا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ رکھنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ 2 اینٹیں لیتا ہے اور پھر 2 اینٹیں لیتا ہے، کہتے ہیں 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4 اینٹیں ہوتی ہیں، یہ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4، یہ مسئلہ حساب کا ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا بھائی، میں نے اس پر آگے سوال کرنا ہے۔ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں، جواب کیا دیں گے؟ 4 نہیں، 4 اینٹیں۔ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں، جواب کیا ہے؟ یہ مسئلہ حساب کا ہے۔ مجھے دنیا کی کسی حساب کی کتاب میں دکھا دو وہاں لکھا ہو کہ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4 اینٹیں ہوتی ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں حساب کا ہے؟
مجھے بتائیں کیسے آپ کہتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں 3 روٹیاں ضرب 3 روٹیاں کتنی ہوتی ہیں؟ بتاؤ نا. 3 روٹیاں ضرب 3 روٹیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 9 روٹیاں. یہ مسئلہ حساب کا ہے. بتاؤ نا. دنیا کی کسی مجھے حساب کی کتاب کا نام بتاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ 3 روٹیاں ضرب 3 روٹیاں 9 روٹیاں ہوتی. کسی ریاضی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں حساب کا ہے. وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا. ریاضی نے اصول دیا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں, 3 ضرب 3 9 ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب اگر کوئی بندہ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں کرے 4, یہ بھی ریاضی کا ہے. 2 کپڑے جمع 2 کپڑے 4 کپڑے, یہ بھی ریاضی کا ہے. کوئی کہتا ہے جی 2 مسئلے جمع 2 مسئلے 4 مسئلے, ریاضی کا ہے. 2 آدمی جمع 2 آدمی 4 آدمی, ریاضی کا. ایسی ہے نا. 2 روپے جمع 2 روپے 4 روپے, یہ ریاضی کا ہے. اب ریاضی نے ایک اصول دیا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. وہ دنیا میں کروڑوں چیزیں آپ جمع کرتے جائیں اور 2 + 2 کے 4 ہوں گے. یہ مسئلہ ریاضی کا ہوگا, اگرچہ یہ جزیہ ریاضی میں لکھا نہیں ہوگا, قانون ریاضی میں ہوگا اور جزیہ آپ خود نکالیں گے. اسی طرح کلیہ اور قانون قرآن میں ہوتا ہے اور جزیہ مجتہد خود نکالتا ہے. تو جس طرح 2 روٹی جمع 2 روٹی 4 روٹی, یہ مسئلہ ریاضی کا ہے, ریاضی میں لکھا ہوا نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح مجتہد جو اجتہاد سے مسئلہ کرتا ہے یہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے لیکن بندے کو نظر, وہ کیسے لکھا ہوتا ہے اس پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ لکھا کیسے ہے, بندے کیسے پتہ چلے کہ یہ مسئلہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1 مثال صحیح بخاری سے, کیونکہ لوگ بخاری کا نام لے کر دھوکہ زیادہ دیتے ہیں, ہم بخاری کا نام لے کر دھوکہ صاف کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا نظام ہے, کوئی قرآن کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے, کوئی قرآن کا لے کر دھوکے صاف کرتا ہے, کوئی حدیث کا نام لے کر دھوکے دیتا ہے اور کوئی حدیث کا نام لے کر دھوکوں کو صاف کرتا ہے. اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچائے, بلکہ اللہ دھوکہ دینے بچانے والوں میں ہمارا شمار فرما دے. دھوکہ دینا کمال نہیں ہے, دھوکے سے بچانا یہ کمال ہوتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. نمبر 1 مسئلہ صحیح بخاری کا سن. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بنو قریظہ کے محلے پہ حملہ کرنا چلو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تلواریں لی اور چل دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, فرمایا تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے. عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے, یہ حضور نے حکم دے دیا. اب دیکھو اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ راستے میں پڑھنی ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے. صحابہ چل پڑے, چلتے رہے. عصر کی نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے نہیں. عصر کی نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے نہیں. اب جمع و اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا عصر کی نماز پڑھ لو, نماز قضا ہو رہی ہے. دوسروں نے کہا ہم عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے. کہا قضا ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہونے دو بھائی, قضا نماز پڑھنا گناہ ہے. انہوں نے کہا آج گناہ نہیں ہے. پوچھا آج گناہ کیوں نہیں؟ کہا جو حضور نے فرمایا تم نے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے, ادا ہو یا قضا ہو جائے. جب نبی نے فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں رستے میں پڑھنے والے؟ آج قضا بھی ہو جائے پھر بھی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا تم نے وہاں پڑھنی. ہم تو اللہ کے نبی کے فیصلے کے پابند ہیں. بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں, ہم نے نماز یہاں پڑھنی ہے. انہوں نے کہا بھی تم نماز یہاں پڑھو گے تو اللہ کے نبی کے حکم کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا تم اللہ کے نبی کے حکم سمجھے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے تم اتنا جلدی چلو کہ عصر تک پہنچ جانا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا اگر تمہیں دیر ہو جائے تو نماز بھی نہ پڑھنا. بتاؤ یہ مطلب ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. حدیث ایک ہی ہے نا اور مسئلے 2 نکل آئے. اب دونوں حدیث کے اندر مسئلے موجود ہیں. بعضوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو, قضا بھی ہوگی تب بھی وہی پڑھیں گے. دوسروں نے کہا نہیں, حضور کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی آنا. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھئی آپ فجر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھو, مجھے آپ وہاں ملو, میں فجر وہاں پڑھوں گا.
اچھا یہ بیچارہ دوڑا، ادھر جماعت رستے میں کھڑی ہے، اس نے سوچا میں وہاں جاتا ہوں وہ بھی جماعت رہ جائے گی، اب میں جماعت یہاں پڑھ لوں۔ دوسرا کہتا ہے یار مولانا فرمایا تھا فجر وہاں پڑھنا، یہ کہتا ہے یار انہوں نے کہا تھا وہاں فجر پڑھنا، یہ نہیں تھا کہ نماز رہ گی تو پھر بھی تم نے وہاں پڑھنا، مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا، فجر تک تم نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ اب بتاؤ دونوں صحابہ میں سے آپ کسی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ بعضوں نے نماز ادا پڑھی اور بعضوں نے نماز قضا پڑھی، ایک نے عمل حدیث کے ظاہر پہ کیا، ایک نے عمل حدیث کے باطن اور مراد پہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا، تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے حدیث کے اندر چھپے ہوئے ہیں لیکن عام بندے کو سمجھ نہیں آتے۔ ایک نے حدیث کے ظاہر کو دیکھا، عمل اس پہ کر لیا، دوسرے نے کہا نہیں ظاہر کو نہ دیکھو، جو اندر طے میں حضور کی چھپی مراد ہے نا اس مراد کو سمجھو۔ اللہ کے نبی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں اس کو بات کو یوں کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کلام دیتے ہیں اور اللہ کی کلام کو نبی سمجھ کر امت کو دیتے ہیں، اگر کلام خدا بندی کی مراد کو اللہ کے نبی نہ بتائیں تو صحابی بھی نہیں سمجھتا، اور اگر نبی کی مراد کو علماء نہ بتائیں تو عام بندہ نہیں سمجھتا۔ میں تھوڑی سی بات سمجھانے، ہلکی سی بات لمبی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ دنیا میں کسی بھی کلام کا معنی متکلم بتاتا ہے یا مخاطب بتاتا ہے؟ دنیا میں جو بندہ کلام کرتا ہے تو اپنے کلام کی مراد متکلم بتاتا ہے یا مخاطب بتاتا ہے؟ مراد متکلم خود بتاتا ہے، لیکن اللہ وہ متکلم ہے کہ جس اللہ کی بات ہم نہیں سن سکتے۔ اب اللہ کی مراد ہم کیسے سمجھیں؟ تو چونکہ اللہ متکلم ہے اپنے کلام کے، متکلم کلام کا معنی خود سمجھاتا ہے، اللہ سمجھائیں بھی ہم اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اس لیے اللہ اور ہمارے درمیان ایسا نبی چاہیے جو اللہ سے سنے امت کو سنائے، اللہ سے سمجھے امت کو سمجھائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلام اللہ کی مراد اللہ بتائیں گے، لیکن چونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے لہذا نبی اللہ سے سمجھتے ہیں، امت کو سمجھاتے ہیں۔ تو کلام اللہ کی مراد تب سمجھ آتی ہے جب پیغمبر سمجھائے، اور حدیث کی مراد تب سمجھ آتی ہے جب امت کا فقیہ حدیث کی مراد سمجھائے۔ نبی نہ سمجھائے تو کلام اللہ سمجھ نہیں آتا، اور فقیہ نہ سمجھائے تو حدیث رسول اللہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کلام اللہ کا معنی نبی نہ سمجھائے تو سمجھ میں اس پر مثالیں تو بہت ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہ کیا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، ان کو امن بھی ملے گا، ان کو ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ عربی سمجھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، ہم عربی نہیں سمجھتے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ مولوی جانے مولوی دا کم جانے، نہ ہمیں جمعے کا خطبہ سمجھ آنا ہے نہ ہم نے پریشان ہونا ہے۔ مزے آگے نہیں؟ صحابہ جو عربی سمجھتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے اور صحابہ کو ہلکا سا شبہ پڑتا ہے اس پہ ہمارا عمل نہیں، صحابہ فوراً پریشان ہو جاتے، ہم نہ سمجھتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں۔ ظلم کا معنی عربی میں کیا ہے؟ کمی بیشی۔ ہمارا ظلم کا معنی زیادتی نہ، اردو میں نہیں، عربی میں ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی بیشی، کمی کریں تو ظلم، زیادتی کریں تو ظلم۔ صحابی فوراً آئے، صحیح بخاری میں ہے کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ہم میں سے کون سا بندہ جیسے کمی بیشی نہ ہو، اس کا معنی ہمیں امن نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے تو شرط لگائی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جس بندے نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا اسے امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ اینا لم یظلم شیئا، دنیا میں کون سا بندہ ہے جس سے کمی بیشی نہ ہو، اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، حضور ہمارا کیا بنے گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا مطلب فرمایا یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم کا معنی اور ہے۔ حضور یہاں معنی کون سا ہے؟ فرمایا سورہ لقمان 21واں پارہ کھولو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یا ظلم سے مراد وہ کمی بیشی والا ظلم نہیں ہے، یا ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب آیت کا معنی
الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو بندہ ایمان لایا اور شرک نہ کیا اسے امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ خوش ہو گئے، ہم مومن ہیں اور مشرک نہیں ہیں۔ اب حضور نے نہیں سمجھایا تو صحابہ کو قرآن سمجھ آیا؟ آئے لوگ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہم خود سٹڈی کر لیں گے۔ میں نے کہا سٹڈی کرنے سے نہیں قرآن سمجھ آتا، یہ سمجھانے والے سے سمجھے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ میری بات سمجھ دیں، سٹڈی سے نہیں سمجھ آتا، یہ کسی سے سمجھے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث کا معنی فقیہ نہ سمجھائے تو بندے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، فقیہ سمجھائے تو سمجھ آتی ہے۔ اور حدیث کی تہ میں مسئلہ پڑا ہوتا ہے، عام بندے کو نظر نہیں آتا، فقیہ نکال کے امت کو پیش کر دیتا ہے۔ میں اس پر ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ پیش آ گیا، جو عورت فوت ہوئی وہ بھی عورت، جس نے غسل دینا ہے وہ بھی عورت۔ اب بتاؤ عورت کو غسل عورت دے گی یا مرد دے گا؟ آج لوگوں نے مسئلہ نکال دیا، نہیں خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ میں نے کہا یار بس کرو، اب یہ فوت ہو گئی ہے، اب جان چھوڑ دو اس کی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ جب تمہارے محلے مسئلہ پیش آنا ہے پھر تمہیں ہماری قدر آنی ہے۔ پھر آپ نے خطیب صاحب سے کہنا ہے مولانا گمر صاحب کی تاریخ تو دو نا، انہوں نے کہنا ٹائم نہیں ہے، تو کہنا جہازی ٹکٹ دیتے ہیں اس کو لے آؤ۔ اب میں ٹکٹ خود خرچ کرتا ہوں تو میں پھر بھی شک ہے، پھر تم نے ٹکٹ دے لی ہے اور ہم نے کہنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے ٹکٹ نہیں مانگتا، اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے۔ تمہیں کوئی ایسا بندہ ملے گا جو جیب سے ٹکٹ خرچ کرے پھر بھی تمہیں آ کے مسئلے سمجھائے اور 1 روپے کا تم سے مطالبہ نہ کرے؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم دین تو سمجھ لو، اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ خدا گواہ ہے ہمیں جلسے کے میزبانوں کو کھانا بھی منت کر کر کے کھلانا پڑتا ہے۔ بھائی یوسف سے پوچھ لو کتنے فل کھانا ہمارے پاس۔ میں نے کہا بھی ہمارے میزبان کراچی میں بہت ہے، آپ کی مرچی ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم بغیر مرچی والا سستا سا کھانا کھا لیں گے۔ آپ کھانا مہنگا بھی دیتے ہو پھر پریشان بھی کرتے ہو۔ کراچی کا کھانا کھا لے تو سرگودے تک یاد رہتا ہے کھانا کھائے، سرگودے تک آپ کے کھانا میں پہنچا دیتا ہے، 2 دن لگتے ہیں اس کو صاف کرنے پہ۔ اب بات سمجھے، عورت فوت ہو گئی، جس نے غسل دینا ہے وہ کون؟ عورت۔ اچھا اتفاق سے جس خاتون نے غسل دینا تھا ماہواری کی حالت میں ہے، اب ناپاک اس کا وجود ہے، غسل دینا چاہتی ہے، اب کیا کرے؟ مسئلے کا پتہ نہیں۔ بغداد شہر میں محدث بیٹھے ہیں اور یحییٰ بن معین جیسے محدث جو 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے۔ کتنی حدیث ہے؟ 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے۔ اس خاتون نے پوچھا محدثین سے، حضرت عورت کو غسل دینا ہے، جس خاتون نے غسل دینا ہے اس کا وجود ناپاک ہے، تو غسل کیسے دے؟ کوئی مسئلہ بتاؤ۔ فرمایا بھائی 10 لاکھ حدیثیں پڑھی ہیں، میں یہ مسئلہ تو کسی حدیث میں نہیں، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا پھر ہم کیا کریں، مسئلہ تو پیش آ گیا، آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے نہیں، ہمیں مسئلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ مسئلہ، وہ سامنے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فقیہ ابو ثور بیٹھا ہے، اس بابا جی سے جا کر پوچھو۔ فقیہ ابو ثور کے پاس گئی، پوچھا جی یہ مسئلہ ہے، غسل دے سکتی ہوں؟ فرمایا جاؤ غسل دے سکتی ہو۔ خاتون آئی، محدثین نے پوچھا کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ انہوں نے کہا کہتے ہیں غسل دے سکتی ہو۔ انہوں نے کہا کوئی حدیث سنائی ہے؟ کہا حدیث تو کوئی نہیں سنائی۔ کیا جا کے دلیل پوچھ کر آ، واپس گئی، انہوں نے کہا جی کوئی حدیث بھی ہے؟ فرمایا بالکل حدیث میں موجود ہے، تم غسل دے سکتی ہو۔ خاتون واپس آئی، دلیل؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہی ہے حدیث میں۔ محدثین کہتے ہیں حدیث پوچھ تو صحیح کون سی ہے، ہمیں 10 لاکھ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ فقیہ ابو ثور بغدادی کے پاس گئی، اب فقیہ کی نظر دیکھو کہاں تک پہنچی ہے، مسئلہ حدیث میں موجود ہے، عام بندے کو نظر نہیں آ رہا۔ فقیہ ابو ثور بغدادی کہنے لگے مائی حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے، حضور کا حجرہ امی عائشہ والا مسجد نبی کے بالکل متصل تھا، درمیان میں دروازہ کھلتا تھا، کھڑکی ہے دروازہ کھلتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں سر دھلانا ہوتا، اپنے سر کو یوں باہر نکال دیتے، خود مسجد میں رہتے، سر مبارک مسجد سے باہر کمرے میں لے جاتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ماہواری کی حالت میں ہوتی تھی۔ فقیہ ابو ثور فرمان لگے اگر امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبوت کا سر دھو سکتی ہے تو ماہواری کی حالت میں عورت میت عورت کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ اب مسئلہ حدیث میں موجود ہے، عام بندے کو نظر نہیں آیا، فقیہ نے نکال لیا ہے۔ تو یہ جو مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، یہ مسئلہ اس کا اپنا ہے یا حدیث کا ہے؟ حدیث کا۔ ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن کے متن میں ہوگا یا مسئلہ قرآن کی شرح حدیث میں ہوگا، اگر ظاہر میں نہ ملے تو قرآن کے بیان کردہ اصولوں سے مسئلہ نکلے گا یا حدیث کے بیان کردہ اصولوں سے مسئلہ نکلے گا۔
دنیا بھر کے یہود و نصارہ کو ہمارا کھلا چیلنج ہے، ایک مسئلہ تم ایسا پیش کرو کہ جو مسئلہ قیامت تک آنے والا ہو اور قرآن کے اصولوں سے حل نہ ہو یا پیغمبر کے دیے اصولوں سے حل نہ ہو، کوئی مسئلہ پیش کر کے دکھاؤ، کوئی ایک مسئلہ پیش کرو، کوئی ایک مسئلہ پیش کرو۔ آج دنیا کو ایسا مسئلہ ہی نہیں ملتا کہ جس کا مسئلہ شریعت، جس کا حل شریعت مطہرہ پیش نہ کرے۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں آج مل رہا کہ جس کو شریعت کی روح سے اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے۔ خدا گواہ ہے، انگلینڈ میں آنے والے اتنا پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کا حل آج سے سینکڑوں سال پہلے فقہا نے لکھ دیا ہے، سینکڑوں سال پہلے۔ آپ کو کہ جی کون سا مسئلہ؟ جن کو تعلق ہے وہ جلدی سمجھیں گے، جن کو نہیں ان کو کراہت آئے گی۔ ایسے ہوتا ہے انگلینڈ میں، کراہت آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ لندن جاتے ہیں وہ لندن میں پینے والا پانی کون سا ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ وہ پانی زمین سے تو نہیں نکلتا، وہ پانی ہوتا کون سا جو پینے والا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو پانی کا تازہ فریش پانی پینے کے لیے ملتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا۔ پورے لندن میں نیچے یہ جو نکاسی کا ہے نا، پیشاب کا انتظام کیا ہوا، ایک جگہ پہ شہر سے باہر گلتا ہے، اسی کو دوبارہ کیمیکل کے ذریعے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اسی میں پھر یہ ان کے فلٹر پانی ہوتا ہے، وہی پانی دوبارہ پینے غسل کے لیے آتا ہے۔ اب بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ قرآن سے لاؤ، حدیث سے لاؤ، لیکن فقہ حنفی تمہیں حل پھر بھی دے گی، اور اسی فقہ پر امت آج عمل کر رہی۔ لوگ چلے جاؤ، لندن میں ہے ہی ایسے۔ آپ کو چونکہ نہیں پتہ، آپ بری بوتل پیتے ہیں، پتہ چلے تو پھر آپ نے کہنا وہ کیا پی رہے ہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اوجری کھانا جائز ہے؟ اوجری تھانوی فرماتے ہیں جائز تو ہے، لیکن جب یاد آ جائے اندر کیا تھا پھر ہمت نہیں ہوتی۔ حکیم الامت تھانوی تو حضرت ہے نا، ہمارے تو حضرت پردادا پیر ہے نا، حکیم صاحب ہمارے پیر ہیں، آگے ان کے پیر شاہ عبد الغنی سے، ان کے پیر حضرت تھانوی تھے، ہمارے پردادا پیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں جتنا حضرت تھانوی کو پڑھتا ہوں شاید ہی کسی عالم کو پڑھوں۔ میں کبھی ہمارے علماء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں علماء سے کہتا ہوں میرا کمرہ دیکھ لو، میرے کمرے میں صرف کتابیں یا خطبات حکیم الامت ہیں یا حکیم اختر صاحب کے مواعظ ہیں، اس کے علاوہ میری پرسنل الماری میں اور کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ اللہ ماشاء اللہ کو نئی کتاب آ جائے تو آ جائے، میں انہی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور اسی پر پورے مسلسل بیان کرتا ہوں۔ پھر بعد میں علماء خود میرے طلبہ سے پوچھتے ہیں یار یہ مطالعہ کب کرتا ہے، یہ دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بھی کبھی نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا ہم اپنے مشائخ کی کتابیں دیکھتے ہیں، یہ دلائل سارے وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ حضرت تھانوی کے خطبات پڑھ کے تو دیکھو نا، خدا گواہ 32 جلد خطبات آپ پڑھیں، 28 جلد کا ملفوظات پڑھے تو صحیح نا، پھر آپ دیکھیں علوم کتنے بیان کر دیے۔ جو مسئلہ پیش آنا ہے، خدا گواہ ہے میری علمی پیاس حکیم الامت تھانوی کے خطبات بجھا کے رکھ دیتے۔ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتے، پیاس بڑھا دیتے ہیں۔ بعض مسئلہ تھانوی لکھے مجھے سمجھ نہیں آتے، ہمیں کسی پوچھنے پڑتے ہیں حضرت تھانوی کے اس اردو والے مسئلے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہماری علمی سطح ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، بات سمجھیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی کیا ہے؟ دین کامل کا معنی یا مسئلہ قرآن کے متن میں، یا مسئلہ قرآن کی شرح میں، اور یا مسئلہ قرآن کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں۔ اب ذرا بات سمجھنا، قرآن نے کتنے اصول دیے؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ اب 3 لفظوں کو یاد رکھنا، نمبر 1 لفظ قرآن، نمبر 2 لفظ حدیث، نمبر 3 لفظ فقہ۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں، جنہوں کا مطلب کیا ہے؟ کلام خداوندی کو قرآن کہتے ہیں، کلام خداوندی کی جو شرع حضور نے فرمائی اسے حدیث کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے بیان کردہ اصولوں سے جو مسئلہ نکلے اس مسئلے کو فقہ کہتے ہیں۔ قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی ہمارا ایمان ہے، فقہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا، جو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا تھا کہ دنیا بھر کے مسئلے اگر تورات انجیل میں نہیں ہے تو تمہارے قرآن میں بھی نہیں ہے، ان کے سوال کا جواب ہمارے فقہا کی مرتب کردہ فقہ ہے۔ اب فقہ کو چھوڑ دو، یہود و نصارہ کا اعتراض قرآن پہ پکا ہو جائے گا، قرآن ناقص ہے۔ اب فقہ پیش کر دو گے، یہود و نصارہ کا اعتراض کچا ہو جائے گا کہ نہیں قرآن میں مسئلے موجود تھے، ہمیں نظر نہیں آئے، فقیر نے نکال کے دے دی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سراج الامت کہتے ہیں۔ سراج الامہ کا معنی امت کا چراغ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امت کا چراغ کیسے ہے؟ چراغ کیا کرتا ہے؟ چراغ لفظ دیتا نہیں ہے، جو اندھیرے کی وجہ سے لفظ نظر نہیں آتے تھے، جب چراغ جلتا ہے تو وہ لفظ نظر آتے ہیں۔ چراغ کا معنی یہ نہیں وہ نیا مسئلہ دیتا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں گئے ہیں، الماری میں کتاب موجود تھی،
لیکن کتاب نظر نہیں آتی۔ جب آپ نے چراغ جلایا ہے تو کتاب نظر آئی ہے، تو چراغ نے کتاب کو پیدا نہیں کیا، اندھیرے کی وجہ سے جو کتاب نظر نہیں آتی، چراغ جلا اندھیرا ہٹا تو کتاب نظر آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ سراج الامہ ہے۔ سراج الامہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلے دیتے ہیں، مسئلے قرآن کی تہ میں چھپے تھے، حدیث پیغمبر میں موجود تھے، یہ چراغ جلا ہے تو مسئلے نظر آئے ہیں، یہ چراغ جلا ہے تو مسئلے نظر آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے نیا دین نہیں دیا، بلکہ دین میں جو مسئلے موجود تھے وہ نکال کے دیے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، کہ قیاس مسئلہ نکالتا نہیں ہے، قیاس ثابت شدہ مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مسئلہ ثابت کرنا اور ہوتا ہے اور ثابت شدہ مسئلے کو بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ میں اہل علم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے نا تو میں کہتا ہوں میں مسلک اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، میں مسلک اہل سنت والجماعت کا ناقل ہوں۔ ہم تحقیقات پیش نہیں کرتے، جو ہمارے اکابر نے تحقیقات پیش فرما دی ہیں ان تحقیقات کو نقل کرتے ہیں۔ پیش کرنا تحقیق اور ہوتا ہے اور پیش کردہ تحقیق کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ جو میں بتا یہ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے۔ دین کامل کا معنی سمجھ کے کوئی مسئلہ قرآن میں ہوگا، کوئی مسئلہ حدیث میں ہوگا، اور کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے بیان کردہ اصولوں سے نکلے گا۔ مسئلہ قرآن میں ہم وہ بھی مانتے ہیں، حدیث والا وہ بھی مانتے ہیں، فقہ والا وہ بھی مانتے ہیں۔ تو تین لفظوں کا معنی یاد رکھ لیں، قرآن کہتے ہیں کلام خدا بندی کو، اور حدیث کہتے ہیں کلام خدا بندی کی اس شرح کو جو نبی نے فرمائی ہے، اور فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے بیان کردہ، قرآن سنت اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کو۔ حدیث اور قرآن میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، حدیث اور قرآن میں بھی ٹکراؤ نہیں، فقہ اور حدیث میں بھی ٹکراؤ نہیں۔ قرآن کی شرح حدیث ہے اور ان دونوں کی شرح فقہ ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ یہ مان لو گے یہودیوں کا اعتراض ختم ہو جائے گا، نہیں مانو گے یہودیوں کا اعتراض پکا ہو جائے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حدیث بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو فقہ بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کی اگر بات ختم کروں گا، جو حضرات فقہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اس آیت کا اصل مطلب وہ میں نے سمجھا دیا، جو مطلب وہ سمجھے ہیں ذرا اس مطلب کی روشنی میں تھوڑی سی بات کو سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین کامل ہے، اس وقت تو امام حنیفہ نہیں تھے، تو یہ تو دین میں اضافہ ہوا۔ اس وقت تو فقہ حنفی نہیں تھی، یہ تو دین میں اضافہ ہوا۔ اس وقت یا قرآن تھا یا پیغمبر کی حدیث تھی، یہ تو فقہ بعد میں آئی ہے، تو یہ اکملت لکم کے خلاف ہے۔ اس وقت تو صحابہ اور نبی تھے، یہ امام حنیفہ تو نہیں تھے، ان کو ماننا یہ دین میں اضافہ ہے۔ توجہ رکھنا، ہم نے کہا اگر یہ اضافہ ہے یعنی الیوم اکملت لکم، اس آیت کے بعد چیزوں کا آنا اضافہ ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں الیوم اکملت لکم، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ذہن میں رکھنا آیت کب نازل ہوئی؟ ہم پوچھیں گے کب؟ جواب ملے گا حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ اچھا ان سے پوچھو کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آیت نازل ہوئی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ وہ کہیں گے جی زندہ رہے۔ پوچھو جی کتنے دن؟ کہیں گے 85 دن۔ اچھا کہنا اس آیت کے بعد بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہے۔ ہم نے کہ جب دین کامل ہو چکا تھا تو بعد میں کون سی آیت آئی؟ نہیں سمجھے بھئی، اس آیت کا معنی کہ دین کامل ہو گیا، اس کے بعد جو بھی آئے نا قابل قبول ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوگی دین کامل ہو گیا تو بعد والی جو آیت اتری وہ اس میں اضافہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ جب آیت نازل ہوگی دین کامل ہو گیا، اب اضافہ نہیں؟ جو 85 دن اللہ کے نبی دنیا میں رہے، ان 85 دنوں میں جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ دین کامل ہونے کے خلاف نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب دین کامل ہونے کی آیت اتر گئی ہے، اگر فقہ کا بعد میں آنا اس آیت کے خلاف ہے، ابو حنیفہ کا بعد میں آنا اس آیت کے خلاف ہے، تو جو آیت اس کے بعد اتری ہے وہ بھی تو آیت کے خلاف ہوگی نا۔ الیوم کا معنی تو وہ دن ہے کہ جس دن حجۃ الوداع میں یہ آیت اتری ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، الیوم سے مراد ہے نبی پاک کا زمانہ۔ تو میں نے کہا پھر دین اگر الیوم سے مراد وہ خاص دن نہیں ہے، حضور کا زمانہ ہے، تو پھر اکملت لکم سے مراد خاص وہ الفاظ نہیں ہے، وہ الفاظ بھی ہیں، ان کی شرح بھی ہے اور ان کے اصول بھی ہیں۔ وہ الفاظ بھی ہیں، ان کی شرح بھی ہے اور اس کے اصولوں کی روشنی میں مسائل بھی ہیں۔ اگر وہ خلاف نہیں تو یہ خلاف نہیں، اگر یہ خلاف ہے تو پھر وہ بھی خلاف ہے۔ وہ تم مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر یہ مانتے ہو تو پھر اس کا انکار کیوں ہے؟ ہم اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں۔ تو دین کے کامل ہونے کا معنی یہ نہیں تھا اس آیت کے بعد جو کچھ اترا وہ دین کے خلاف ہے، نہ جو کچھ آج کے دن سمجھا دیا گیا اس سب کے ماننے کا دین ہے۔ یہی وجہ
صحابی سمجھ گیا تھا، انہوں نے کہا حضور مسئلہ قرآن سے دیں گے، مسئلہ حدیث سے دیں گے، مسئلہ اجتہاد سے دیں گے۔ تو صحابی سمجھتا ہے مجتہد کا اجتہاد اس آیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس آیت کے مطابق ہے، تو اس آیت کے خلاف کہتا ہے، اس کا معنی وہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آدمی نہیں سمجھتا نا، میرا لاہور ایک جگہ درس تھا، تو درس کے بعد ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانے، ہمیں کوئی شوق ہے آپ کو منوانے کا؟ سارے بندے تو جنت میں نہیں جانے نا، آپ ادھر نہ جائیں ادھر چلے جائیں، میں نے آپ کو کھینچ کے تھوڑا ہی ادھر لے کر جانا ہے۔ کہتا ہے میرا مذاق کرتے ہیں۔ میں نے کہا مذاق تو میرا کرتا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھ، میں تمہارے مسلک کا عالم ہوں، تو ایک دن بھی نہیں پڑھا اور کیسے تو نے ڈٹائی سے میرے سامنے کہہ دیا ہم نہیں مانتے، تو نے میرا مذاق کیا یا میں نے تیرا مذاق کیا؟ تو نہیں مانتا تو نہ مان، تو تجھے کو کھینچ کے لایا تھا کہ تو میرا بیان سن، تجھے گھسیٹا تھا ہمارے پیچھے بیٹھو۔ خیر اس کے ذہن میں تھا، مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھوڑا اس کی سطح ٹھیک کر لیں، اس کے بعد اس سے بات شروع کریں گے۔ میں نے کہا تو حدیث نہیں مانتا، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اب دلیل سننا، تمہیں سن کر شرم آئے گی، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، حضور نے فرمایا تھا قرآن لکھا کرو، قرآن کے علاوہ حدیثیں نہ لکھا کرو۔ تو جب نبی نے منع فرمایا ان لوگوں نے لکھی ہیں تو حضور کی مرضی کے خلاف کیا ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ تو ماننی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ تو ماننی نہیں، تو جو نہیں ماننی وہ دلیل کیسے بن گئی ہے؟ یعنی تیری پسند کی حدیث ہو تو مان لینی ہے، اور جب تیری پسند کی نہ ہو تو پھر نہیں ماننی۔ آج ایسے لوگ پیش کریں گے، آپ کے علاوہ مسئلہ پیش کریں گے، یہ مسئلہ تمہاری فقہ حنفی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ لکھا، کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، یہ تیرے مطابق تھا تو نے مان لیا اور تیرے مخالف تھا تو نے چھوڑ لیا۔ عجیب لوگ ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں بھی رائے گنج کے اجتماع پر تھا، میں پورے 6 دن رائے گنج اجتماع میں پورے 6 دن بیٹھتا ہوں۔ جمعرات کو ہم نے جانا ہے، اتوار ہم نے دعا کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، پورے دن اب الحمدللہ اول تاخر ہم وہاں رہتے ہیں۔ میں کیوں رہتا ہوں؟ میں اجتماع گاہ سے باہر بیٹھا ہوتا ہوں، ساتھی ہوتے ہیں جن مشائخ کو ملنے ان کے یہاں چلے گئے، جمعہ پڑھنا ہے وہاں چلے گئے، باقی ملک بھر کے ساتھی آتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، ایک جگہ ان کو مل جاتی ہے کہ وہاں مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ایک ساتھی آ گیا، مجھے کہتا ہے جی ہم تقلید نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کسی امام کی تقلید نہ کرو۔ میں نے کہا شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا علیہ السلام ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا شاہ ولی اللہ نبی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا تو نے کہا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کسی کی بات نہ مانو، تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ کی بھی نہ مانو نا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ پھر یہ کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہاری مرضی کی تھی مان لی، جو مرضی کی نہیں وہ تم نے نہیں مان لی۔ حالانکہ تم جھوٹ بولتے ہو، شاہ ولی اللہ کہیں نہیں لکھا کسی کی تقلید نہ کرو، تم نے جھوٹ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تو عقد الجید میں وضاحت سے فرماتے ہیں کہ 4 مذاہب سے جو نکلے وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے، وہ تو صاف فرماتے ہیں۔